فمن تبعنی فإنہ منی، مولا جو میری اتباع کرے گا یعنی بتوں کی عبادت سے دور رہے گا وہ مجھ میں سے ہے۔ بتا دیا کہ وہ میرے خاندان میں سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتا دیا ہے مؤمن تقی مؤمن فہو من آل، فرمایا جو مومن متقی ہے وہ میری آل میں سے ہے۔ اور جو اپنے آپ کو سید کہلوائے اور پھر بٹیرے بھی لڑوائے، کتے بھی لڑوائے اور داڑھی بھی نہ رکھے اور بھنگ بھی پیے اور چرس بھی پیے اور جناب میلے ٹھیلے اور یہ سارے، تو یہ پھر یہ نبی کے خاندان سے ہے یا ابو جہل کے خاندان سے ہے؟ یہ تو ابو جہل کے، یہ تو کارنامے اس کے تھے، یہ تو ابو لہب کے کارنامے تھے۔ اور جو حضور کے خاندان سے ہوگا، ہاں یہ اور سید، وہ مجھے وہ اشعار یاد تو نہیں ہے، اور شاہ لولاک کے وارث اور سید جو حضور کے خاندان سے ہیں وہ تو نیک ہوں گے، نیکی کا حکم دیں گے، اور وہ حضور کی آل میں داخل ہے۔ اور جو سید ہو کر شراب پیے، اپنے آپ کو سید کہے اور ظلم کرے، اپنے آپ کو سید کہے اور دین سے دور رہے، میرے پیر و مرشد فرماتے وہ سید نہیں، وہ سید ہے، سید ہے، خرگوش سید ہے وہ۔ ہاں سید کو تو صدقہ لگتا نہیں، اور یہ ایسا سید ہے یہ کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہے، ہیں جی، نہ مریدوں کی بکری چھوڑے، نہ ان کا کوئی جانور چھوڑے، نہ ان کی عزت چھوڑے، جو اس کے ہاتھ لگے سب لے اڑے، کیونکہ یہ نقلی سید ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ جو میری اتباع کریں وہ مجھ میں سے ہیں، اور جو میری اتباع نہ کریں ومن عصانی، جو میری نافرمانی کریں، یعنی بتوں کی پوجا میں لگ جائیں، غلط کاموں میں لگ جائیں، حرام خوری میں لگ جائیں، وَإِنَّكَ غَفُورٌ الرحیم، تو غفور الرحیم ہے، تیری مرضی ہے، ان کو معاف کر دے، تو اسے کو پوچھنے والا تھوڑی ہے، لیکن وہ میرے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ بتا دیا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی، یا اللہ اس کو دارالامن بنا دے، یہ دارالامن ہے قیامت تک۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میری اولاد کو شرک نہ کرنے دینا، عربوں میں اور کوئی عیب ہو میں انکار نہیں کرتا، آخر وہ بھی تو انسان ہے، لیکن وہاں پر شرک کے کوئی بھی اڈے نہیں ہیں، وہاں پر شرک کے کوئی اڈا نہیں ہے، وہاں پر شرک کا۔ آپ مکہ سے مدینہ جائیں، کوئی راستے میں تمہیں جھنڈیاں نظر نہیں آئیں گی، کوئی جناب سجدہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی قبر کا طواف کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، پھر لیں پورا ملک، وہاں پر کوئی شرک کا اڈا نہیں ملے گا۔ یہ خلیل کی دعا کا اثر ہے، سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے کی نعمت دی، پرچہ ساتھ آ گیا، فرمایا یہ امتحان ہے، بیوی بچے کو چھوڑ آؤ، کہاں؟ مکہ مکرمہ کے پاس۔ اب یہ تو پہلا امتحان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک وقت کے بعد ملنے کے لیے آئے، بیٹا دوڑنے لگا، اور جب وہ بچے کی یہ عمر ہوتی نا، چل کر بھاگنے لگے تو بڑا ہی پیارا لگتا ہے، اور پھر ملا بھی بڑھاپے کے اندر ہو، ملا بھی بڑھاپے کے اندر ہو، بڑا اچھا لگتا ہے۔ بیٹا دوڑنے لگا اور عشق امتحان کا پرچہ اور آ گیا۔ کیا امتحان کا پرچہ؟ خلیل جو سب سے پیاری چیز ہے وہ میرے رستے میں قربان کریں۔ اب پہلے تو یہ خواب میں دیکھا پیاری چیز، اب سوچا کہ پیارا کیا ہے؟ اس آسمان کے نیچے خدا کے بعد سب سے زیادہ پیارا بیٹا ہی ہے۔ انشاءاللہ پھر عید کے اجتماع میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔